فرینچ ریولوشن فرانس کی تاریخ کا ایک ایسا دلچسپ باب ہے جس میں سب سے پہلے لبرٹی، ایکویلٹی اور فریٹرنٹی کا مشہور نعرہ بلند کیا گیا، اور یہی نہیں، اس ریولوشن کے بعد عوام نے صدیوں پرانے نظام بادشاہت اور سامراجی نظام کو بھی ختم کیا۔ اس ریولوشن کی بڑی وجہ فرینچ سوسائٹی میں فائنینشیل کرائسس، سوشل انیکویلٹی اور مونارکی کا سسٹم تھا۔ یہ بات ہے اس دور کی جب کنگ لوئی 14 فرانس پہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے شاہانہ اخراجات، مہنگی جنگیں اور ناقابل برداشت ٹیکس سسٹم کے باعث عوام کو بہت زیادہ ریپریس کیا گیا تھا۔ فرینچ پاپولیشن 3 کلاسز میں تقسیم تھی، ایک کلرجی، دوسرا نوبیلٹی جو کہ پریویلیج تھے، جبکہ تیسری کلاس جو کہ کامنرز تھے کو برڈنائز کیا گیا تھا۔ یہ بات ہے 14 جولائی 1789 کی، جب پیرس کی گلیوں میں بغاوت کی ہوا چلنے لگی تھی۔ افواہ پھیل گئی کہ بادشاہ نے اپنی فوج کو پیرس پر پیش قدمی کرنے اور شہریوں پر گولیاں برسانے کا حکم دیا ہے، اور لوگ شاہی فوج کا مقابلہ کرنے گھروں سے نکل آئے۔ اس دوران لوگوں نے گولہ بارود کی تلاش کی، کئی سرکاری عمارتوں پر دھاوا بھی بولا، لوگوں نے اس دوران کئی قیدیوں کو بھی چھڑایا، لوگوں نے بیسٹل جو کہ ایک قلعہ تھا جو کہ بادشاہ کی غیر معمولی طاقت کی علامت تھا کو بھی تباہ کیا، اور اس طرح سے یہ فسادات اور احتجاج پورے فرانس میں پھیل گئے۔ ایک طرف سال 1789 میں نیشنل اسمبلی بنتی ہے اور نیا آئین بنایا جاتا ہے جس میں عام لوگوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، تو دوسری طرف بادشاہت ختم کر دی جاتی ہے۔ مونارکی ختم ہوتے ہی سال 1793 میں کنگ لوئی اور اس کی کوئین کو سزائے موت دے دی جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک نئے دور کی شروعات ہوتی ہے جسے رین آف ٹیرر کہتے ہیں۔ یہ دور 1793 سے 1794 تک چلا، اور اس سال میں فرانس میں خوف و ہراس کی ہوا پھیلی رہی، کیونکہ اس دور میں میس ایگزیکیوشنز کی گئی، ہزاروں لوگوں کی گردنیں کاٹ دی گئیں۔ رین آف ٹیرر بالآخر ختم ہوتا ہے جب میکسیملین روبسپائر کو ایگزیکیوٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس سال 1799 میں ایک فوجی جنرل جن کا نام نیپولین بوناپارٹ تھا پاور کو سیز کرتے ہیں، فرینچ ریولوشن کو ختم کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایک ایمپرر کے طور پہ اسٹیبلش کرتے ہیں، اور اس طرح سے فرانس میں آٹوکریسی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔